تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز محترم مولانا شکیب صاحب، ان کے والد بزرگوار مولانا سفیان صاحب اور تمام علماء کرام، ہندوستان کی مقتدر شخصیتیں اس سیمینار کے اندر اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس سیمینار کو کامیاب فرمائے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کے وہ گوشے جو عام طریقے پر لوگوں کے سامنے نہیں ہیں وہ سامنے آ سکیں اور وہ امت کے لیے اور خاص طریقے پر طلبہ علم کے لیے اپنے علم کی حفاظت کے لیے بہتر راستہ مہیا کر سکیں. میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت شاہ صاحب کے سلسلے میں جو کچھ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اس زمانے کے اندر میں اس کو پیش کرتا، لیکن عجیب میرے ساتھ آج واقعہ ہوا کہ میں صبح اٹھا تو میری شوگر کم ہو گئی، صرف 39 میں گئی، اور میں تر بتر ہو گیا پسینے سے اور انتہائی کمزوری، اس کا میں ابھی تک شکار ہوں. کچھ بولنا اور کہنا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. میں نے کہا تھا عزیز شکیب سے کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، میں نیچے آ گیا تمہاری وجہ سے، مگر عزیز محترم نے مجھ سے کہا کہ نہیں چلو 2 منٹ کے لیے چلو. میں حاضر ہو گیا. میں یہاں بیٹھتا اور بیٹھ کر خود اپنے علم کے اندر استفادہ کرتا ان سے، آپ حضرات کی معلومات سے، لیکن میں بالکل اس حال میں نہیں ہوں ابھی تک کہ میں کوئی بات کہہ سکوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے اور حضرت شاہ صاحب کی ہمگیر شخصیت اور علم، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علم ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا پرتو ہے، اس کے اوپر آپ حضرات نظر ڈالیں گے. میں نے مولانا اپنے استاد محترم حضرت مولانا انظر شاہ صاحب سے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ والد محترم دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے تھے، علم کی طلب تھی، وہ آئے تھے فرنگی محل جانے کے لیے، لیکن وہ لکھنؤ پہنچے یا نہیں پہنچے پتہ چلا کہ علم کا خزانہ ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا مولانا فرنگی محلی کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تقدیر کے اندر اللہ نے اور زیادہ ترقی کے دروازے رکھے تھے جس سے وہ علم کو حاصل کریں اور پھر اس علم کو دنیا تک پہنچائیں. وہ فرنگی محل میں یہ بات نہ ہوتی، علم حاصل ہو جاتا، لیکن وہ میدان جس میدان کے اندر
ایسے ان کے شاگرد پیدا ہوتے کہ انہوں نے ایک صدی تک اس علم کو اجاگر رکھا، وہ فرنگی محل کے میدان میں چیز میسر نہیں ہو سکتی تھی، یہاں میسر ہوئی، فارغ ہوئے اور دارالعلوم نے ان کو جگہ دی، اور پھر یہاں سے بڑے بڑے اساتذہ علم و فن پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنایا، فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ اس دنیا میں اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں کہ جن کو 70 علوم کے اندر مہارت ہے، اور وہ اشارہ اپنی ذات کی طرف کیا کرتے تھے۔ یہ چیز بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اسی علم کو اور خاص طریقے پر علم حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بقایات ابھی تک موجود ہیں، اور دنیا ہر علم حدیث کو پڑھانے والا اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، پہلو خیر ہی کے پہلو ہیں، اور انشاءاللہ وہ چیز مفید ہی ہوگی۔ دارالعلوم میں میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت کا مشغلہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک علاوہ حصول علم کے کتاب دیکھنے کے یا کتاب پڑھانے کے کچھ اور نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ کے اوپر آستینوں کو سمیٹ کر اور اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے، اور سامنے کتاب۔ اور خدا نے عجیب لیاقت عطا فرمائی تھی، میں نے ان کے شاگردوں سے سنا کہ بس کتاب پر چمٹے رہتے تھے اسی طرح سے، اور خدا نے قوت حافظہ عطا فرمائی تھی کہ وہ چیز پوری محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، لیکن مجھ سے بعض اساتذہ نے یہ فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال بخاری پڑھائی اور شاہ صاحب تھے، میں مصدق بات نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے استاد ہی سے سنا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جس مدت میں پڑھاتے تھے اس سے زیادہ مدت میں پڑھائی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں روزانہ بخاری کی شروح کو دیکھ کر کے ان کو حفظ کر لیتا ہوں، اس لیے سبق اتنا پڑھائیں جس کو میں محفوظ کر سکوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے پر سبق دیا کرتے تھے، اگرچہ وقت اس سال بخاری کا زیادہ لگ گیا۔ استاد یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا شاگرد کس مرتبے کا شاگرد ہے، اور اس کو علم کی کتنی طلب ہے، وہ اس علم کو برابر حاصل کرنے کے لیے اس طریقے پر ہے۔ جب حضرت فارغ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد، مشغلہ تو صرف علم کا تھا، اور یہ حضرت کا وطن بھی نہیں تھا، مولانا حبیب الرحمن صاحب کو یہ خیال ہوا کہ اب یہ شادی کے لیے چلے جائیں گے یہاں سے کشمیر، اور حضرت یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر کشمیر چلے گئے تو پھر آنا مشکل ہے، اس لیے بہت سمجھدار آدمی تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب، بہت دبلے پتلے۔ میں نے اپنے اساتذہ سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سر سے انگوٹھے تک عقل ہی عقل تھی اس شخص کے اندر۔ انہوں نے ایسے ماحول کو پیدا کیا کہ شادی یہاں کر دی جائے، ان کی اور شادی کر دی، بس پھر شاہ صاحب یہیں کے رہ گئے آخر تک، پھر جا نہیں سکے یہاں سے۔ اور جب صبح کو پہلی رات گزار کے آئے تو سبق میں فرمایا، بھائی عالم نسواں بھی عجیب عالم ہے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے اساتذہ کے ساتھ میدان محشر میں ان کو رکھے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی میں کچھ اور کہتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا